السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب. ہندوستان بھر میں پروٹیسٹ چل رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے NRC CA NPR کے خلاف، اور ہندوستان کی 70 سالہ تاریخ کا پہلا موقع ہے جب اتنے بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اس پروٹیسٹ کا کس طرح کے پروٹیسٹ سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ کس طرح کی تحریک ہے؟ ایک آزادی کی لڑائی تھی، اس کے بعد پھر کئی طرح کی تحریک چلی، اور پھر ابھی جو لڑائی ہے وہ آزادی کو بچانے کی، آزادی کو برقرار رکھنے کی لڑائی ہے. تو اس پورے معاملے میں تفصیل سے ہم جانیں گے، بات چیت کریں گے ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب سے. آپ کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ آپ نے کئی طرح کی تحریک کا اپنی نظروں سے معائنہ کیا ہے، دیکھا ہے. آزادی کی تحریک میں میرے خیال میں چھوٹے رہے ہوں گے، لیکن اس کے بعد جتنی ساری تحریک ہے ان سب کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. علی گڑھ جو قیادت کی اور تحریک کی آماجگاہ ہے، وہاں آپ رہے ہیں اور آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکریٹری ہیں، انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے چیئرمین ہیں، اور مسلم قیادت میں ہمیشہ سر فہرست رہے ہیں. تو تمام چیزوں پر بات چیت کریں گے کہ اس تحریک کا کیا نتیجہ ابھر کر سامنے آئے گا، اس تحریک کے سامنے سرکار جھکے گی یا کیا ہوگا، مسلمانوں کو اس تحریک سے کیا فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب ملت ٹائمز میں خوش آمدید. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. یہ جو پوری تحریک ابھی چل رہی ہے تو آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے اور کئی سارے تحریک کو آپ نے دیکھا ہے، تو CA کے خلاف اس تحریک کو کس طرح کی تحریک سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ تحریک کا اپنا ایک نیچر ہے اور اس کی ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے. تاریخی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد اور اسلاف جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کا مقصد آزادی حاصل کرنا تھا. اس جد و جہد میں عظیم الشان قربانیاں دی گئیں. ہزاروں لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیے گئے، چڑھا دیے گئے، جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے. ہر طرح کی اذیت ان لوگوں کو دی گئی. جب وہ آزادی کی جنگ شروع ہوئی تو کسی کو بھی پیچھے ہٹنے کی خواہش نہیں ہوئی، چونکہ آزادی انسان کی فطرت ہے. یہ خالق کائنات نے چاہے جس طرح کے چیزوں پر لوگ بلیو کرتے ہوں، اللہ پہ، گاڈ پہ، ایشور پہ، مختلف جو یعنی مذہب کے لوگ ہیں یا آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں، سبھی یہ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اور اوپر والے نے تخلیق کی. اس میں ایک بڑا اہم حصہ تھا آزادی. تو اس لیے وہ آزادی کے ساتھ ہی جب دنیا پرلے ہوگی، ختم ہوگی، تو تب حساب کتاب میں وجہ یہ ہوگی کہ ان کو آزادی دی گئی تھی فیصلہ کرنے کا، اور اس آزادی کی بنیاد پہ ہی اللہ حساب کتاب کرے گا. تو یہ فطری حصہ ہے کہ جو 70 سال یعنی جب ہم نے 1856-97 سے جنگ شروع کی آزادی کے لیے، تو وہ اسلاف جنہوں نے آزادی کو حاصل کرنے کے لیے عظیم الشان قربانیاں دی تھیں، ان کے اسلاف کی جو جنس ہیں اس پورے ہندوستان میں، وہ جنس اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کی معمولی سا سایہ بھی اس پہ پڑے غلامی کا یا اس کی آزادی کو ختم کرنے کا. تو اس لیے یہ جنگ میں تمام مذاہب اور تمام آزاد خیال بھی ہوں، مذاہب چاہے مذہب کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، وہ جو انسانی جنس ہے آزادی کی، وہ اس پر سبھی قائم ہیں اور پوری طرح سے اس پہ جم کر کے، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی ایج فیکٹر میں ہو، عورت ہو یا مرد ہو، نوجوان ہو یا بچے ہوں، سبھی کے زبان سے آزادی 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 نکل رہی ہے. سر، ہندوستان آزاد ہے. آزاد ہندوستان میں آزادی کے نعرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہے. خود خاص طور سے BJP کے لوگوں کو یوگی آدتیہ ناتھ نے یہاں تک کہہ دیا کہ دیش دروہی مانا جائے گا، اس کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے آزادی کا نعرہ لگانے والوں پر.
دیکھیے ایسا ہے کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ہمارے اسلاف جن لوگوں نے عظیم الشان قربانیاں دی ہیں، ان کی عظیم الشان قربانیوں کی جو جنس ہیں وہ آزادی کے متوالے ہیں، اور آزادی کے ہی خاطر جو آزادی ہم نے حاصل کی ہے اس آزادی کو کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا ہے کہ اس کو چھین لے یا اس کو کمزور کر دے یا اسے مختلف بہانے سے مختلف لبادے میں لپیٹ کر کے مختلف طریقے سے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ جن لوگوں نے اس آزادی کے جنگ میں حصہ نہیں لیا بلکہ اس وقت کے آقا کو خوش کرنے کی بات کی، ان کے جنس میں یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ وہ آزادی کے معنی کو نہیں سمجھ رہے ہیں، طاقت کو سمجھتے ہیں کہ طاقت ہی وہ چیز ہے جس سے سب کچھ دبایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جلیانہ والا باغ میں بھی ہوا اور 1857 میں بھی ہوا اور آئندہ بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ ٹکراؤ رہے گا۔ وہ متوالے جن کے جنس میں آزادی انسانی جنس کا حصہ ہے وہ اس سے ٹکراتا رہے گا، اور جن لوگوں نے قربانی نہیں دی ہے ان کے جذبہ میں رہے گا کہ ہم طاقت میں ہیں تو ہم طاقت کے بل بوتے پہ کچل دیں گے، مسل دیں گے، اور جو ہم چاہ رہے ہیں اسے حاصل کر لیں گے۔ یہ ان کا سوچ بالکل غلط ہے۔ جے پرکاش نارائن کی ایک تحریک تھی 70-80 کی دہائی میں، اس کو آپ نے دیکھا۔ ادھر 2011 میں انا ہزارے کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی، اور بھی کئی سارا مومنٹ تھا۔ تو ان سب مومنٹ میں اور ابھی جو سی اے کے خلاف پورا مومنٹ ہے، ان سب میں کیا مماثلت آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے بہت صاف ہے، دو آزادی کی جو لڑائی ہے دو کے قریب ہے۔ یہ 1857 اور جلیانہ والا باغ ٹھیک، اس کے قریب ہے، یہ اس کے قریب ہے، چونکہ دونوں میں ایک کامن فیکٹر یہ تھا کہ وہ آزادی چاہتے تھے، اور آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی قربانی بہت دھیرے دھیرے بلڈ ہوا اور دھیرے دھیرے یہاں تک پہنچ گیا کہ آخر اس وقت کے اتنی عظیم و شان طاقت جس کی سورج کبھی ڈوبتی نہیں تھی اسے بھی گھٹنا ٹیکنا پڑا، اور اس کے بعد وہ آزادی دے کے گیا۔ تو جو بیچ کے حصے ہیں اس میں کہیں پہ کرپشن کا ایشو تھا، کہیں پہ چھوٹے چھوٹے دیگر ایشوز تھے جس پر یہ بات آئی، اور اسی میں ایک چھوٹا سا فیکٹر وہ ایمرجنسی کا بھی آیا۔ تو ایمرجنسی اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا، یعنی کوئی مقابلہ نہیں، وہ بہت چھوٹا تھا، اور اس کے پیچھے ایک شخصیت تھی جو شخصیت پاور کو اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی۔ یہاں جو حصہ ہے وہ شخصیت کا پہلو ایک بنیادی نہیں ہے، نظریات کا حصہ ہے۔ جس نظریے کا پہلو ہی ہو کہ وہ سپیریئر ہے اور جو باقی لوگ ہیں وہ انفیریئر ہے، جسے لوگ منوواد بھی کہتے ہیں، جسے لوگ منوسمرتی کا نقطہ بھی کہتے ہیں، یعنی کچھ ایسے ریس ہیں، کچھ ایسی قوم ہیں جسے اوپر والے نے حکومت کرنے کے لیے ہی بنایا ہے اور باقی لوگوں کو اس کے حکم کے تابع رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ دونوں کا جو ٹکراؤ ہے بہت بنیادی نقطے سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں کوئی انفرادی پہلو نہیں، ایک نظریاتی حصہ ہے جس میں انسان کے طبقات کو غلامی کے حصے میں رکھنا، اور جو دستور نے تھوڑی سی آزادی خاص طور سے دلتوں، آدیواسیوں اور کمزور طبقات جو ہندوؤں کے حصے میں ہیں ان کو دی، تو اس سے فائدہ اٹھانے لگے۔ وہ چیزیں بھی ان لوگوں کو یہ بہت تکلیف پہنچا رہی ہے کہ اس سے اس کی پوری جو اوریجنل فلسفی تھی وہ فلسفی ختم ہو جائے گی۔ پروٹیسٹ ملک بھر میں بڑھتا جا رہا ہے، اب دن رات لگاتار ایک نئے انداز کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، عورتوں نے قیادت سنبھال لی ہے، اور شاہین باغ کی طرز پر اب تک تقریباً 150-60 جگہوں پر شہروں میں، قصبوں دیہاتوں میں دن رات لگاتار پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دسیوں جگہ روزانہ لوگ سینکڑوں لاکھ لوگ نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، بٹ سرکار پر کوئی خاص اثر نہیں دکھ رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ پر ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور سرکار کے اس رویے کی وجہ سے مظاہرین کے حوصلے بھی پست ہو رہے ہیں، ان کو مایوسی ہاتھ لگ رہی ہے۔ دیکھیے میں اس سے تو اتفاق نہیں کر رہا ہوں کہ پروٹیسٹ کرنے والوں کو کوئی مایوسی ہاتھ آ رہی ہے، بلکہ ابھی جو آپ نے خود ہی کہا ہے کہ
شاہین باغ کے طرز پہ پورے ملک میں ہر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مایوسی کی علامت نہیں ہے، یہ علامت ہے کہ وہ آزادی جو ہم نے، ہمارے اسلاف نے، آبا و اجداد نے حاصل کیا ہے، اسے آج کی حکومت اسے ختم کرنا چاہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں قربانی دینی چاہیے۔ اس قربانی کا جو اہم پہلو ہے، آپ دیکھیں چاہے جتنے طرح کی قسمیں انسانوں کے بنائے، آرٹسٹ ہو، فلمی دنیا کے آدمی ہو، بزنس آدمی ہو، نوجوان ہو، بچے ہوں، طالب علم ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہو، بوڑھے لوگ ہوں، وہ سارے جتنی اقسام انسان کی ہو سکتی ہے، سارے اقسام اس کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف شہروں تک نہیں، دیہاتوں میں بھی یہ بات پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ علامت ہے کہ یقینی طور پہ جس کام کا آغاز کیا گیا ہے وہ سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے، جذبات کے طور پر نہیں کیا گیا ہے۔ جذبات کا ایک حصہ ہے کہ آزادی ہمیں مطلوب ہے، جس سے ہماری جذباتی لگاؤ بھی ہے اور اس میں جذباتیت ہونی بھی فطرت ہے۔ اس کے لیے خون ہمیشہ لال ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ خون گرے اور لال نہ ہو، اور خون گرے اور اس کے بعد اس پر ہمت ٹوٹ جائے، نہیں۔ جو لوگ بھی آزادی کے متوالے ہوتے ہیں وہ اس سے ایک قدم اور اپنے جذبے کے تسکین کو بڑھانے کے لیے، اس کے لیے اور مزید قربانی دینے کے لیے ہر طرح سے تیار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تاریخی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اسٹوڈنٹس کی تحریک کی یا ان کے پروٹیسٹ کی مثالیں تو ملتی ہے ہندوستان میں، دنیا بھر میں۔ عورتوں کے پروٹیسٹ کی کیا کوئی مثال ملتی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر عورتوں نے پروٹیسٹ کیا ہو اور انہوں نے قیادت کی ہو؟ مثلا کچھ تاریخ ہے کہ جہاں پیچھے پیچھے عورتیں تھیں کچھ ضروری کاموں کے لیے، تو کیا ایسی کوئی تاریخی ایک پہلا موقع ہے؟ دیکھیے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ پہلا موقع ہے پوری تاریخ میں جو کچھ بھی یعنی تحریری تاریخ موجود ہے۔ مگر جیسے مہاتما گاندھی جی جب ساؤتھ افریقہ سے واپس آئے اور وہ محمد علی جوہر کی والدہ سے ملاقات کی، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بیٹے، اگر اس کو آگے بڑھانا ہے تو آپ پورے ملک کا دورہ کریں، اور انہوں نے اپنے زیور تک ان کی خدمت میں پیش کر دیا تاکہ اس وقت کے جو ضروریات تھے اس کو پورا کر سکے۔ تو اس طرح کے چیزیں پائی جاتی ہیں جنہوں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی، پیچھے سے سپورٹ کیا، برابر سے بھی سپورٹ کیا، پیچھے سے بھی، سامنے سے بھی۔ مشورے سامنے سے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ مگر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس بڑے پیمانے پہ عورتوں نے قیادت سنبھالی ہے، تو ایک پہلو اس میں بہت اہم ہے جو اس وقت کی حکومت کو سوچنا چاہیے۔ جو نہیں سوچ رہے ہیں تو غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں۔ جب ہم تعلیم عام ہوئی اور آزادی کے بعد جب ہم نے اپنا کنسٹیٹیوشن وی دا پیپل کہہ کر کے اڈاپٹ کیا، تو وی دا پیپل میں عورتیں بھی شامل تھیں، اور وہ عورتوں کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پیپل کے حیثیت سے اپنی قربانی کو پیش کریں، چونکہ وہ ماں ہے، اور ماں بچوں کی تعلیم و تربیت اور اس کی قیادت، اس کو آگے بڑھانے کی صفات کو بڑھانے میں بہت زبردست رول ادا کرتی ہیں۔ تو پہلے تو رول سمجھانے بجھانے کے طور پہ کر رہی تھی، اب انہوں نے یہ قیادت سنبھالا، جسے وی کے پارٹ میں کسی مرد نے اختلاف نہیں کیا کہ نہیں، ہم ان کی قیادت نہیں چاہتے ہیں۔ سارے مردوں نے بھی وی کا پارٹ بنا کر کے، جہاں کہیں وہ اب پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں، کہیں برابر میں بیٹھ کر کے سپورٹ کر رہے ہیں، اور تمام جو تمیز کے دائرے اسلامی یعنی مسلمانوں کا بھی کہیں اور ملکی جو کلچر، ہندوستانی کلچر اور سویلائزیشن کا پارٹ رہا ہے، وہ سب کو سامنے عورتوں کا وقار، عورتوں کا عزت اور عورتوں کو صحیح مقام پہ رکھنا، عورتوں کو
اس کے پیغام کو عام کردہ سبھی نے اس کو بھرپور موقع دیا اور اس کو بڑھا رہے ہیں۔ کیا اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ملی تنظیم ہے، جو قیادت رہی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی، اس کو عورتوں نے دیکھا کہ یہ ناکام ہے، یا جو لڑائی لڑنی چاہیے وہ لوگ نہیں لڑ رہے ہیں، اور اس میں سارے کے مردوں کا قبضہ ہے؟ جو بھی ہمارے آرگنائزیشن ہے وہاں مردوں کا ہی قبضہ ہے، ایک دو آرگنائزیشن ہے جہاں وومن ونگ ہے، وہ بھی اختیارات ان کو نہیں ہیں۔ تو کیا ان خواتین کو لگا کہ جو ملی قیادت ہے، جو تنظیمیں ہیں، جو ہمارے قائدین ہیں، وہ ناکام ہو چکے ہیں، تو انہیں خود کھل کر کے فرنٹ پہ سامنے آنا پڑا ہے؟ نہیں، دیکھیے اس کے انٹرپریٹیشن الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایک بات بہت اہم کہی ہے کہ وی کا جو پارٹ ہے، جب وی دستور میں کہیں پہ یہ نہیں کہا ہے کہ عورت اور مرد میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ تعلیم کا ایک حصہ ہمیشہ قائم رہا ہے، اور تو دستور میں علم پر بہت زیادہ تعلیم پر زور بھی ڈالا گیا ہے۔ تو اس وی کے پارٹ میں چاہے وہ بھی بات مانی لیا جا سکتا ہے، مگر مرد بھی حساس ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو مرد بھی اختلاف کرنے لگتے۔ مردوں نے مکمل طور سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ سپورٹ کا معنی یہی ہے کہ جذبہ آزادی کو حاصل کرنے کا ہے، آزادی کو برقرار رکھنے کا ہے، آزادی کے خلاف جو بھی قدم کوئی بھی اٹھا رہا ہو تو اس کے خلاف جو بھی اس کے سلسلے میں آگے بڑھے، تو عورتوں نے اور نوجوانوں نے، طلباء کو نہ بھولیے، ہر جگہ طلباء نے بھی انہوں نے آغاز کیا ہے اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں، برابر چل رہے ہیں۔ تو طلباء اور اس میں طالبات بھی سبھی ساتھ چل رہے ہیں۔ فہرست آپ بنائیں گے تو ذرا سا بنانا مشکل ہو جائے گا کہ ایک طرف عورتیں ہیں، دوسری طرف مرد ہیں، تیسری طرف نوجوان ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے، نہ کوئی محمود و ایاز رہا۔ یہ اس کا صحیح انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے۔ تو اس پوری تحریک کا جو ملی تنظیم ہے قیادت پر، ان کے کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا ملی تنظیم اب آئندہ ان کی قیادت کو تسلیم کرے گی؟ ان کو بھی جگہ ملے گی؟ اس سے پہلے طلاق بل کا مسئلہ آیا تھا، خواتین نے پروٹیسٹ کیا تھا، کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی، یہ کہا گیا عورتوں کو سڑکوں پر نہیں نکالنا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس وقت یہ مہم چل رہی ہے، تو جو ہماری ملی تنظیمیں ہیں ان پہ کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے چیزیں؟ دیکھیے، یعنی ہر اچھے کام کا اثر دیر پا ہوتا ہے، اور اس کے کہیں یہ معنی نہیں ہوتے ہیں کہ جب میں دوبارہ پھر زور سے کہتا ہوں کہ وی کے اندر دونوں چیز پوشیدہ، تو اس سے صرف جو بہت اہم ترین سگنیفیکنٹ میننگ جائے گا مسلم تنظیموں میں، کہ آپ ان سے بھی مشورہ کریں، چاہے کسی طرح کے معاملات ہوں، انہیں بھی ساتھ رکھیں جیسے وہ ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ مطلب پہلے تھا کچھ خاص مسئلے ہیں تو ان کو شامل کریں۔ ہاں، اب جو ہے یہ بات بہت کلیئر ہو گیا کہ عقلی حصے میں بھی عورتیں کسی طرح سے کم نہیں ہیں، جذبے کے نقطہ نگاہ سے بھی عورتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، سمجھ اور فہم کے نقطہ نگاہ سے بھی کوئی کمی نہیں ہے، علم حاصل کرنے اور اس کو آگے بڑھانے میں انہیں کہیں کمی نہیں ہے، بچوں کی پرورش صحیح لائن پہ، جہاں جذبہ قربانی کو ابھارنا، آزادی کو حاصل کرنا، غلامی کے ہر طرح کے طریقے سے بچنا، غلامی کے جو طوق پہنائے جاتے ہیں مختلف بہانے سے، اس کے تمام پہلو کو اچھی طرح سمجھنا، یہ تمام ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو ایک اہم ترین مستقبل کا حصہ بنے گا کہ ہمیں ہر سمجھدار عورتوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، شامل کرنا چاہیے، اور ہر مومنٹ کا حصہ مشورے کے ساتھ مہم میں شامل رکھنا چاہیے۔ اچھا، کیسے یہ بھی میسیج کلیئر ہو گیا کہ اب تک جو مسلمانوں پر الزام لگ رہا تھا کہ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں، باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں، یا شور نہیں ہوتا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، کہ طرح کی بات اچھے خاصے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، تو ان سب چیزوں پہ بھی اب دیکھیے یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ عورتوں کو ناقص العقل کہا جائے، یہ تاریخ سے یہ بات کہیں ثابت نہیں ہے، یہ الفاظ اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ انٹرپریٹیشن میں جائے بغیر عورتیں
کوئی دنیا میں بڑا کام نہیں ہو سکتا جس میں عورت شامل نہ ہو۔ اتنا تو پہلے سے مان رہے تھے کہ ہر بڑے آدمی مرد کے کامیابی میں عورت کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب جو ہے یہ کھل کر کے آ گئی کہ نہیں، وہ آپ کے برابر ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ پیچھے ہیں، پیچھے سے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہیں، ان کو موقع مکمل اب ملا ہے، اور یقینی طور پہ اب آگے بڑھنے اور بڑھانے میں ان لوگوں کا رول بہت اہم ہے۔ اور اس میں ایک رول جو مستقبل میں بہت اہم ہوگا، وہ دادیاں، ماں، دادی ہوں یا ماں ہوں یا بیٹیاں ہوں، کیونکہ ہر بیٹی مستقبل کی ماں ہے، اور ہر ماں مستقبل کو بنانے والی، اولاد کو بنانے والی ہے، اور دادی اور جو کچھ بنا چکی ہے وہ بنا چکی ہے۔ یہ تینوں جنریشن کا تجربہ ایک ساتھ، صلاحیت بھی، علم بھی، معلومات بھی ایک ساتھ جمع ہو رہا ہے۔ تو جو فیوچر کا جو حصہ بنے گا، اس فیوچر میں یہ بہت اہم طور پہ آئے گا کہ مسئلے کی گہرائی اور گہرائی، مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے اور سمجھانے، مسئلے کی فہم و فہم میں ان کا رول بہت ابھر کے آئے گا، اور انشاءاللہ اس سے ایک بہت مثبت نتیجہ جا سکتا ہے۔ اچھا، جب ہندوستان آزاد ہوا تھا، دستور مرتب ہوا تھا، سیکولر ملک بن گیا تھا، اور اب اسی دستور کی وجہ سے مسلمانوں کو سارے حقوق تھے، برابر کا سمجھ رہے تھے، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب دستور کو پہ خطرہ نہیں ہے، بلکہ دستور کو بدل رہے ہیں، اور انہوں نے اس قانون کے ذریعے تقریباً ایک طرح سے بدل دیا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی؟ جو مذہبی رہنما ہیں، کئی میٹنگ بھی ہوئی ہے کئی سارے مرحلوں میں، تو وہاں ان چیزوں پر کیا بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیے، یہ بات بہت اہم سوال ہے۔ میں یہاں پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا، یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو عظیم الشان قربانیاں دی تھیں، ہمارے اسلاف جو چاہے وہ مسلمان رہے ہوں یا ہندو رہے ہوں، سکھ رہے ہوں، عیسائی رہے ہوں، آدیواسی رہے ہوں، دلت رہے ہوں، جو بھی جتنے لوگوں نے جب دستور کو بنایا، آزادی میں ہم برابر کی قربانی، یا کہیں کہیں پہ ہماری قربانی کا پلہ تھوڑا بھاری بھی ہے، وہ سب پیش کرنے کے بعد جب ان تمام لوگوں نے یقین دلایا کہ جو پریمبل آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ مین رہے گا، اور اس پریمبل میں یہ بات کہی گئی کہ انصاف سبھی کے لیے، برابری سبھی کے لیے، آزادی سبھی کے لیے، اور مساوات، یعنی جسٹس، بھائی چارگی سبھی کے لیے۔ یہ چاروں وہ جو اب جو ہے مختلف اسٹیٹ بھی کانسٹیٹیوشن کے یہ پریمبل کو اختیار کر رہے ہیں اور کورسز میں لا رہے ہیں، چونکہ وہ اس کا ریڑھ کی ہڈی ہے اور دماغ ہے۔ جب یہ یقین دلایا گیا تو یقینی طور پہ مسلمانوں نے اس پر اطمینان کیا۔ میں نے ایک بات کہی کہ جن لوگوں نے وہ قربانی نہیں دی تھی، ان لوگوں کو بہت سے سینٹیمنٹس کو یوز کرتے ہوئے ایک پاور کا، دستوری پاور حاصل ہو گیا۔ تو اس لیے وہ جو جنس ہیں کہ طاقت کے بل سے کچلو، مسلو اور ٹھکانے لگاؤ، وہ جنس وہاں کام کر رہا ہے۔ جن لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں سب کے سب اس لیے آ گئے کہ یہ دستور مسلمانوں کے لیے صرف نہیں بنا تھا، یہ دستور ہندوستان کے ہر شہریوں کے لیے جب تک دنیا قائم ہے اس کے نقطہ نگاہ سے بنایا گیا تھا۔ تو اس لیے اس میں جو بھی کوششیں اس طرح کے، وہ جو پریمبل ہے اس کو جب توڑنے کی بات ہوگی تو سبھی جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب صحیح بات یہ ہے کہ اس کا براہ راست پہلا اثر مسلمانوں پہ پڑتا ہے، لیکن دیر پا اثر دلتوں اور آدیواسیوں اور کمزور ہندوؤں پہ یقینی طور پہ ہم سے زیادہ پڑے گا۔ تو وہ چونکہ ان کے ہاں تعلیم ہمارے برابر یا ہم سے زیادہ ہو چکا ہے، تو وہ مستقبل کو دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں پہ یہ حملہ ہے، کل ہماری باری ہے۔ اور ہم یہ نہیں اس طرح سے نہیں سوچیں گے کہ بھائی اس کا معاملہ ہے تو وہ جانے، جب میرا معاملہ آئے گا تو دیکھے گا، نہیں،
چونکہ ہر ایک چیز کی تاریخ ہے، تاریخ میں جو بہت ساری تاریخیں جو منسمرتی کی وغیرہ کی موجود ہے، وہ تاریخ ریٹن ہے، کس طرح کے ظلم و بربریت ہوئی ہے، کیسے بدھزم یہاں سے ہٹا دیا گیا، یہ ساری چیزیں وہ حصہ ہے جو تاریخ کا پارٹ ہے۔ تو مسلمانوں کو اس وقت دو چیزیں ضرور سوچنے کی ہے، اور یہ بہت اہم پہلو ہے۔ دیکھیے اس وقت جتنے طرح کے لوگ آزادی کے لیے کھڑے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو ایک کوشش کرنی چاہیے ان سے روابط قائم ہوں، جو دوسرے جو مذاہب کے اور جو دستور کے ماننے والے ہیں ان کے بیچ میں، اور وہ تحریک پورے ملک میں ایک کہا جا سکتا ہے کہ آزادی کا دورہ شروع کریں، ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک، ایک ضلع میں بھی، ایک شہر میں بھی، ضلع سے ضلع تک، جس میں تمام طرح کے لوگ موجود ہوں، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ہم ایک ساتھ کیوں ہیں، دستور کی اہمیت کسی بھی آزاد ملک میں کیا ہوتی ہے، ہمارے دستور کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہمارے پریمبلز کی اہمیت کیا ہے، کس طرح کے خطرات اس پر پیدا ہو چکے ہیں، اس سے ہمیں بچنے اور بچانے کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے، ہم کیسے وہ مہاتما گاندھی کے طریقے کو پیسفل حملہ دوسری طرف سے آ رہا ہے وہاں بھی برداشت کرنے کی کوشش کریں، کہ پیس کو جتنا بھی ڈسٹرب کر رہا ہے، جتنا پاسبل ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم مہاتما گاندھی کے بتائے ہوئے طریقے جو آزادی کے تھے، آج بھی اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے گاؤں گاؤں، علاقے علاقے، اکیلے نہیں یا ایک قوم کے لوگ نہیں بلکہ سبھی مل کر کے جائیں۔ اسی میں اسٹیپ وائز بنایا جا سکتا ہے کہ ہم جہاں شنکراچاریوں سے ملے، مہنتوں سے ملے، وہیں مسلمانوں اور دلتوں کے لیڈرز، کرسچن کے لیڈرز اور دیگر جو مختلف قوم اور ریلیجن کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر کے کام کریں، ان کو ساتھ لے کر جائیں۔ اور دوسرا جو بہت ضروری اسٹیپ ہے وہ یہ کہ جتنی جلدی ممکن ہو ایک ایسی ڈیلیگیشن جس میں یہ سارے لوگ شامل ہوں، وہ آسام کا بھی دورہ کریں، تاکہ وہ جو کیمپ ہے اس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، جو کیمپ کہا جا رہا ہے وہ ڈیٹینشن سینٹر، تو وہ کیمپ کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ حقیقت سامنے آ سکے اور یہ بات پورے دنیا کو بتایا جا سکے، خاص طور سے ملک میں، کہ وہ کیا ہے، اس میں کیا عذاب ہوتے ہیں، کس طرح سے جان چلی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بہت لازم ہے کہ ہم اس سلسلے میں آپس میں مل جل کر کے اسٹڈی ایوالو کریں، چونکہ یہ دستور، اگین ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وی دا پیپل ہے، تو اس وی کو ہر حال میں ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ آپ کو کیا کچھ بیداری سماج میں نظر آ رہی ہے، کیا کچھ دیکھ رہے ہیں جو پہلے ایسا نہیں تھا؟ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ 70 سال میں پہلے مرتبہ مسلمانوں میں دستور کو لے کر کے اتنی بیداری آئی ہے، اپنے حق کے لیے اتنی بیداری آئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ریپبلک ڈے کا سیلیبریشن کرتے ہیں، پہلے نہیں تھا۔ تو کیا یہ ساری چیزیں اس پروٹیسٹ کا فائدہ ہوا، ایک طرح سے بیداری آئی ہے دستور کو بچانے کے لیے، دیش بچانے کے لیے؟ دیکھیے اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یقینی طور پہ اس پروٹیسٹ کے ذریعے بیداری پیدا ہوئی ہے۔ میں اس میں اضافہ اتنا ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ مسلمانوں کا لفظ صحیح نہیں ہوگا، چونکہ ہم نے 1897 میں بھی جس طرح سے قربانیاں دی ہیں، اور جلیانہ والا باغ میں جا کر کے دیکھے جو نام نظر آئیں گے اس نام میں اکثریت جو ہے مسلمانوں کا نام آئے گا۔ یہاں ہم انڈیا گیٹ پہ چلے جائیں تو وہاں بھی دیکھیں گے تو اب مسلمانوں کا بہت بڑی تعداد میں نام موجود ہے۔ تو ہم ہمیشہ جب بھی آزادی کو حاصل کرنے، آزادی کو قائم رکھنے، ملک پہ جب کوئی مصیبت آتی جو اس کو توڑ رہا ہو، تو ہم نے ہمیشہ جان دی ہے، جان بچائی ہے، ملک بنایا ہے، دستور کی حفاظت کی ہے۔ اور بہت دور نہیں، ابھی
1917 में जब तालकटोरा में वो प्रोग्राम हुआ 2017 में दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ मिली काउंसिल और आदिवासी और दलितों की तंजीमों ने मिल करके ये प्रोग्राम किया था। और उसके बाद पूरे मुल्क में उस वक्त से ये बात चल रही है कि मुल्क बचाओ दस्तूर बचाओ। कहीं पे लोग दस्तूर बचाओ और मुल्क बनाओ, कहीं पे दस्तूर बचाओ मुल्क बचाओ, दोनों जगह बचाओ कहते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला यकीनी तौर पे एक मुस्लिम तंजीम ने सबों लोगों से मिल करके शुरू किया। और तो इसलिए मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमानों ने अभी ये कर रहे हैं, नहीं, सब मुश्तरका तौर पर मुश्तरका है और आदिवासी हैं, सारे लोग इसके साथ, जिन्हें भी जैसे जैसे इल्म का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, ख़ास तौर से दलितों में, आदिवासीज़ में और दीगर कमज़ोर तबक़ात में इंक्लूडिंग मुसलमान, उतना ज़्यादा कुर्बानी देने के लिए वो खड़े होते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के चेयरमैन हैं। तारीख़ी पस मंज़र पर गुफ्तगू हुई, इस एजिटेशन का, इस प्रोटेस्ट का क्या नतीजा निकल कर आएगा, क्या तब्दीलियाँ आई हैं, तमाम उमूर पर बातचीत की और आपने बहुत तफसील से बताया। और हमें उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से बहुत कुछ आपको हमें सीखने को मौका मिलेगा। आपके सिलसिले में कोई राय है, कोई आपका ख्याल है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिए। और हमारे साथ ये वीडियो शूट कर रहे हैं हमारे दोस्त मोहम्मद मासूम आलम। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।